السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و اکرم المرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ زہار کسے کہتے ہیں اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، زہار سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے، یعنی اس کے ساتھ جسمانی تعلقات کو حرام کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے، یا تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری بہن ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ یعنی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے، یعنی اس کے ساتھ جسمانی تعلقات کو حرام کرنے کے لیے انسان اسے ماں یا بہن کہہ دے، یعنی اپنی بیوی کو، تو اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلقات کفارہ ادا کرنے سے پہلے قائم کرے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مجادلہ میں، یعنی 28واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، زہار اور اس کے کفارے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور، کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ ہاں، جو بات یہ وہ کر رہے ہیں، اپنے منہ سے، اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، یہ انتہائی بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اس کے آگے اس کا کفارہ ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس کی طرف واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی بیوی کو اپنے لیے جائز اور حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کا کفارہ یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ وہ ایک گردن آزاد کریں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئیں۔ بیوی کے پاس آنے سے پہلے ایک گردن، یعنی ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہیں بیوی کے پاس آنے سے پہلے۔ فمن لم یستطع، جس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ 60 روزے رکھے مسلسل، یعنی وہ یہ نہ کر سکتا ہو، تو فرمایا فمن لم یستطع، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، فاطعام 60 مسکینا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو تمہیں یہ کرنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے۔ ان 3-4 آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے یا بہن کہہ دیتا ہے تو وہ اس کی حقیقی ماں یا حقیقی بہن نہیں بن جاتی، یعنی وہ اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کا کفارہ دینا ہے بیوی کے پاس جانے سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ ایک گردن آزاد کرے، اس کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے مسلسل رکھے، اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پہلے 2 کفارے جو ہیں، گردن آزاد کرنا یا 60 روزے رکھنا، یعنی گردن آزاد کرنا اور 60 روزے رکھنا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بیان فرمائی ہے من قبل ان یتماسا، بیوی کے پاس جانے سے پہلے
یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ البتہ جو روزوں کا کفارہ ہے اس میں یہ روزوں کا نہیں، عفواً یعنی جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ پہلے میں شرط ہے گردن آزاد کرنا ہے بیوی کے پاس جانے سے پہلے پہلے، اس کی طاقت نہ ہو تو پھر دوسری چیز ہے 60 روزے رکھنا ہے، یہ بھی مسلسل رکھنے ہیں اور بیوی کے پاس جانے سے پہلے پہلے رکھنے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے اگر ان دونوں کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے من قبل ان یتماسا یعنی ایک دوسرے کے پاس آنے سے پہلے والی شرط نہیں رکھی ہے، اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک اگر پہلے 2 کفارے دینے کی طاقت ہو، یعنی کوئی گردن آزاد کر سکتا ہو تو اسے غلام ہی آزاد کرنا ہے بیوی کے پاس آنے سے پہلے۔ آج کل کیونکہ غلام اور یہ نظام کہیں نظر نہیں آتا تو پھر اگلا سٹیپ دیکھنا ہوگا 60 روزے رکھنا ہے مسلسل، جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ مسلسل 60 روزے رکھ سکتا ہے تو بیوی کے پاس آنے سے پہلے پہلے رکھے، یعنی پہلے روزے رکھے اور پھر بیوی کے پاس آئے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس میں بہرحال یہ شرط نہیں رکھی گئی ہے، اس لیے بعض علماء اس میں یہ شرط ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال بہت سے علماء کے نزدیک یہی ہے کہ یہ کفارہ دیا جائے، ان میں سے کوئی بھی کفارہ ہو تو وہ بیوی کے پاس آنے سے پہلے پہلے ادا کرے اور پھر اس کے لیے بیوی جائز ہوگی۔ اب اس میں اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بالکل واضح ہے کہ وہ بیوی بیوی ہی رہتی ہے، وہ ماں نہیں بن جاتی، وہ بہن نہیں بن جاتی، نہ ہی یہاں کوئی نکاح ٹوٹنے کا مسئلہ ہے، نکاح بھی نہیں ٹوٹ جاتا۔ تو بہرحال یہ اس کو کفارہ دینا ہوگا اور کفارہ دینے کے بعد وہ بیوی اس کے لیے جائز ہو جائے گی۔